اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر ہیں، اتنی ہیں کہ گنوائی نہیں جا سکتی، اتنی ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ ایسی ہیں جو میں اور آپ جانتے ہیں، بہت ساری ایسی ہیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کا مجھے اور آپ کو احساس رہتا ہے، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کا ہمیں احساس بھی نہیں رہتا۔ لیکن نعمتیں کتنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اتنی ہیں کہ تم ان کا شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ نعمتوں کو اور ان نعمتوں میں سے نمایاں نعمتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے، وہ بھی نہیں گنوا رہا۔ بات کا آغاز یہاں سے اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت مجھے اور آپ کو میسر آنے والی ہے اگر اللہ نے چاہا تو۔ رمضان المبارک کی صورت میں ایک نعمت میرے اور آپ کے پاس آنے والی ہے، اور یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اگر ہمیں میسر آ جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ کوئی بھی شخص، اس کے پاس یا تو اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے ایک تو اس کے پاس وقت کا ہونا ضروری ہے، اور ایک اس کے پاس اللہ کی توفیق کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں چیزیں کسی شخص کے پاس ہوں تو پھر وہ نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی رضامندی کے حصول میں کامیابی بھی حاصل کرتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے تھے، وہ نیکیوں کی طرف رغبت کرتے تھے، کرنا چاہتے تھے، وہ اللہ کے دین پر چلتے تھے اور چلنا چاہتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے تھے، اپنانا چاہتے تھے، لیکن توفیق موجود تھی، چاہت موجود تھی، کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس وقت نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید وقت نہیں دیا، موت نے ان کو مزید مہلت نہ دی، باوجود خواہش کے وہ نیکی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اب اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ اور وہ لوگ میرے اور آپ کے ہیں، میرے اور آپ کے والدین ہیں، میرے اور آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں۔ تو توفیق اللہ کی نعمت ہے، لیکن صرف توفیق اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ مہلت کا ملنا، وقت کا دیا جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور گویا کہ کامیاب آدمی وہ ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے وقت کی مہلت بھی موجود ہو، اور اس کے پاس اس کو اللہ کی طرف سے توفیق بھی مل جائے۔ بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں، بے شمار، جن کے پاس وقت ہے، رمضان ان کی زندگی میں آئے گا، رمضان ان کی زندگی میں بہت دفعہ آ چکا ہے، لیکن توفیق ملتی نہیں ہے، توفیق ملی نہیں ہے، رمضان کو گزارتے ہیں، رمضان سے جان چھڑاتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو رمضان المبارک اللہ کی نعمت اس مناسبت سے ہے کہ انشاءاللہ تعالی میرے اور آپ کے پاس وقت بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی میرے اور آپ کے پاس نیکی کرنے کی توفیق بھی ہوگی۔ جب اللہ تعالی رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو عطا کر دیں، میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے، تو اس کو ہلکا نہ لیں، اس کو گزاریں نہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، بالکل اسی طرح فائدہ اٹھائیں جیسے ہم دنیا داری میں سیزن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر کاروبار کا ایک اپنا سیزن ہے،
اور اس سیزن میں اس کاروبار سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، زیادہ محنت کی جاتی ہے، زیادہ وقت دیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ میرے کاروبار میں اس پورے سال میں سے یہ 2 مہینے کا وقت ہے، میں نے اس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تو رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، اس سیزن کو گزارنا نہیں ہے، اس سیزن سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کو اسی طرح لینا ہے۔ آپ اور میں اپنی زندگی کو دیکھیں، امتحانات میرے یا آپ کے یا ہمارے بچوں کے امتحان ہوں تو ہم اپنی روٹین کی جو سرگرمیاں ہیں وہ معطل کر دیتے ہیں، بچوں کی روٹین کی سرگرمیاں معطل کر دیتے ہیں کہ بیٹا ان دنوں میں کھیل کود کم کر دیں، اس دن میں کوئی شادی رکھے تو ہم نہیں جائیں گے، بھئی میرے بچوں کے پیپر ہیں، میں اپنے بچوں کو اس فنکشن پہ لے کے نہیں جاتا، میرا بچہ ناکام ہو سکتا ہے، اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کے پاس موقع ہے، جو اللہ نے اس کو موقع عنایت کیا ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھائے، بھلے وہ دنیا داری کے اعتبار سے ہے تو ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک ایک موقع ہے، اور یہ موقع اس وقت ہے جس وقت میں اور آپ دھیرے دھیرے اپنے والدین، جن کے والدین دنیا سے جا چکے، اپنے دوست احباب، وہ دوست احباب جو یہاں سے جا چکے، ہم دھیرے دھیرے ان کو ملنے والے ہیں، ہم آہستہ آہستہ ان کے پاس جا رہے ہیں، ہم آہستہ آہستہ ان کے قریب ہو رہے ہیں۔ اور اب یقین جانیے، بچے، اولاد جب بڑھتی ہے، جب جوان ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، والدین خوشی محسوس کرتے ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے، ماشاءاللہ سے بچہ جوان ہو رہا ہے۔ کبھی یوں بھی سوچیں، اور واللہ العظیم جب میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، بچے بڑھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، بچے جوان ہوتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، یہ سوچ کے کہ بچے جوان ہو رہے ہیں اور ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، ہم ڈھلتے جا رہے ہیں، ہم موت کے قریب جاتے جا رہے ہیں، اور وہ جواب دہی اور سوال و جواب جو اللہ کے سامنے ہونا ہے، ہم اس کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جب حالت یہ ہو کہ ہر آنے والا سانس، ہر لیا جانے والا سانس ہمیں یہ پیغام دیتا ہو کہ تمہاری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، یہ بات بتاتا ہو کہ تم دار فانی سے ہمیشگی کی طرف رواں دواں ہو، تم اس دنیا کو چھوڑنے والے ہو، اس کی رنگینیاں چھوڑنے والے ہو، اس میں جو تمہارے مفادات ہیں وہ تم چھوڑنے والے ہو، اس میں جو تمہاری دلچسپیاں ہیں اس کو تم چھوڑنے والے ہو۔ جب ایک ایک سانس، لیا ہوا سانس انسان کو پکار کے یہ بات کہے تو پھر وہ بدقسمت ہو سکتا ہے، وہ شخص بد نصیب ہو سکتا ہے کہ اس لمحے میں، اس وقت میں جب موت کے قریب ہوئے جا رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ ایسا موقع عنایت کر دیں، رمضان کی صورت میں ایک مہینہ میسر آ جائے، اللہ کی نعمت عطا کر دی جائے، اور انسان اس لمحات کو، ان اوقات کو، اس مہینے کو ضائع کر دے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان موقع ہے، اور اس کو موقع جانیے، اور رمضان کو اسپیشل گزاریے، اس کو روٹین میں نہ گزاریے، اس کے لیے اپنے اوقات، اپنا سکیجول دوبارہ سے دیکھیے، اپنے کاروبار اور اپنی دلچسپیاں، آپ کی بیٹھک، آپ کی دوستی، آپ کی گپ شپ، اس کو دوبارہ سے دیکھیے کہ رمضان میں اس کو کم کیسے کرنا ہے، اور رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے رمضان کو زیادہ وقت کیسے دینا ہے، وقت کہاں سے نکالنا ہے، کس چیز کو کم کر کے رمضان کو زیادہ وقت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس روزے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے فرض ہیں، فرضیت کی تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ روزے مجھ پر اور آپ پر فرض ہیں. یہ کوئی آپشنل عبادت نہیں ہے، یہ میری مرضی کی نہیں ہے کہ میں رکھ لوں تو میری مرضی ہے، میں نہ رکھوں تو میری مرضی ہے. یہ فرض ہے، یہ لازم ہے. اور فرض وہ ہے جس کے نہ کرنے سے گناہ لازم آتا ہے، انسان گنہگار ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب روزے فرض کیے ہیں تو ساتھ آخر میں ان کی فرضیت کی حکمت بھی بتائی ہے، وجہ بھی بتائی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ہمیں علم ہو جائے، ہمیں بتا دی جائے یا نہ بتائی جائے، جو بتا دی جائے وہ ہمارے علم میں ہے، جو نہیں بتائی گئی وہ ہمارے علم میں نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. تو روزہ جو ہے اس کا مقصد اور اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ لعلکم تتقون. روزہ اس لیے فرض ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور متقی کون ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں جو مہلت دی ہے گویا کہ یہ تزکیہ نفس کے لیے ہے، یہ تربیہ نفس کے لیے ہے. گویا کہ اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اس لیے عنایت کیا ہے کہ میں اپنے نفس کی تربیت کر سکوں، میں اپنے نفس کو پاکیزہ بنا سکوں، میں اپنے نفس کو اور وہ میری نفسانی خواہشات جو میرے کنٹرول میں نہیں رہتی، جو آگے آگے بھاگتی ہیں اور مجھے اپنے پیچھے پیچھے بھگاتی ہیں، میں ان خواہشات کو اپنے کنٹرول میں لے لوں. خواہشات میرے کنٹرول میں ہوں، میں خواہشات کے کنٹرول میں نہ ہوں. میں جو چاہوں میری خواہش وہ کرے، ایسا نہ ہو کہ جو میری خواہش کہے میں وہ کروں. یہ بتانے کے لیے اور یہ اس نفس کا حصہ بنانے کے لیے یہ مہینہ ہے. تو گویا کہ یہ مہینہ نفس کی تربیت کا مہینہ ہے، اس کے تزکیے کا مہینہ ہے. اور تربیت کیسے ہوتی ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں اور آپ عزم کریں کہ رمضان کے لیے آج جب میں 1 یا 2 دن کی دوری پہ ہوں تو میں یہ عزم کرتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے میں عزم کرتا ہوں کہ میں رمضان المبارک میں کوئی ایک نماز بھی نہیں چھوڑوں گا. میں یہ عزم کرتا ہوں کہ میں رمضان المبارک میں کوئی ایک نماز بھی جماعت کے علاوہ نہیں پڑھوں گا. میں عزم کرتا ہوں کہ میں رمضان المبارک میں کوئی نماز بھی تکبیر اولیٰ کے علاوہ نہیں پڑھوں گا. عزم کرنا ہے نا، نیکیاں لینی ہیں. جب نیکیاں کئی 100 گنا تک بڑھ جاتی ہیں، وہی نیکی جو آج کی ہوئی ہے وہی نیکی جو 2 دن بعد کریں گے تو وہ کئی 100 گنا بڑھ کے اس کا اجر ملے گا. تو جب میں یہ عزم کرتا ہوں کہ میں نے اللہ کی توفیق سے میری اگر 11 مہینے میں مجھ سے سستی ہوئی، نماز لیٹ بھی پڑھی، وقت پر بھی پڑھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں ہی نماز جو ہے وہ وقت پر فرض کی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ وقت پر فرض ہے کہ وقت ہوا اور انسان کو بے چینی ہو. ایک نماز ادا کی تو بے چینی ہو کہ کہیں اگلی نماز کا وقت نہ گزر جائے اور مجھے پتہ نہ چلے. کہیں ایسا نہ ہو آپ کام کرتے ہیں اور آپ بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، کام کرتے ہیں، توجہ آپ کی اگلی نماز کی طرف ہوتی ہے کہ میری وہ نماز قضا نہ ہو جائے، اس نماز میں تاخیر نہ ہو جائے. لیکن اگر 11 مہینوں میں میں اور آپ کمزور رہے، ہم سے یہ نہیں ہو سکا، تو رمضان میں ایک جذبے کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ جائیے. اور سمجھدار آدمی، دنا آدمی وہی ہے جس سے غلطی ہوتی ہے
دوبارہ سے عزم کرتا ہے اس غلطی کو شکست دینے کی، اس سے بچنے کی. تو جب عزم کریں کہ ہم اللہ کی توفیق سے کوئی نماز جماعت کے علاوہ نہیں پڑھیں گے، اور اس پہ پھر اس کے مطابق عمل کریں، جو عزم کیا ہے اس کے مطابق عمل کریں. جیسے ہم یہاں مقابلہ جات کرواتے ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن نماز پڑھنے کی، آپ کے سامنے ہوتے رہے، ان کا مقصد بھی یہی تھا. اور رمضان کے مقاصد میں سے ایک مقصد بھی یہی ہے کہ آپ نیکی کی راہ پہ چلیں، اللہ کے راستے پر، دین کے راستے پر، نبی کی سنت پر، اللہ کی فرما برداری پر آپ کی زندگی اور میری زندگی اس راہ پہ چلے. اس کے لیے جب رمضان میں آپ عزم کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، آپ 30 دن یہ کوشش کر کے دیکھیں، 5 وقت نماز باجماعت ادا کر کے دیکھیں، اگلے مہینوں میں آپ کے لیے آسانی ہوگی. جو آج مشکل لگتا ہے، جو آج بھاری لگتا ہے، جو آج بوجھل لگتا ہے، اگلے 11 مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے لیے بوجھل نہیں ہوگا، آپ کے نفس کے لیے وہ چیز بھاری نہیں ہوگی. بلکہ اگر نماز 1 مہینہ ویسے پڑھ لی جائے جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے، حضور قلب کے ساتھ پڑھ لی جائے، دل کی حضوری کے ساتھ پڑھ لی جائے، توجہ اللہ کی طرف کر کے پڑھ لی جائے، نماز کے مفاہیم پر غور کر کے پڑھ لی جائے، تو اگلے مہینوں میں آپ کو لطف آئے گا. نماز چھوٹے گی تو بے چینی ہوگی. اب تو نماز میں آنے کے لیے شاید بے چینی ہوتی ہو، جب نماز میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، اور وہ تب آتا ہے جب وہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جب دل کی حضوری کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو پھر دل رغبت کرتا ہے. تو اس لیے روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی تربیت کرے، اس کا تزکیہ کرے، اور نفس کی تربیت میں جتنی اللہ کی فرما برداریاں ہیں اس کو اپنانا ہے، اور جتنی نافرمانیاں ہیں ان سے بچنا ہے. اور اسی کا نام تقوی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس کا یہی معنی ہے. متقی کہتے ہی اس شخص کو ہیں جو اللہ کے احکامات جو کرنے کے ہیں وہ کرے، اور جو ممنوعات ہیں جس سے منع کیا ہے اس سے باز آ جائے. ایسے آدمی کو متقی بولتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں متقی بنا دیا جائے. تو ہم نے رمضان کو اس طور پر گزارنا ہے، اس طور پر اس سے فائدہ اٹھانا ہے کہ جب یہ رمضان کے 13 روزے گزر جائیں تو میں اور آپ متقی ہوں، میں اور آپ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے ڈرنے والے ہوں، وہ کسی بھی طور پر ہوں. وہ آپ کے کاروبار کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا عبادات میں غفلت کے ساتھ اس کا تعلق ہو، آپ کے معاملات ہوں، آپ کی سیاست ہو، آپ کی معاشرت ہو، لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، بہن بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ ہو، تو جو اللہ کے احکامات ہیں اس پر عمل کرنا، جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رکنا. روزہ یہ دینا چاہتا ہے، روزہ یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ یہ چیز حاصل کر لیں. تو رمضان المبارک جو انشاءاللہ تعالی میری اور آپ کی، میں اور آپ اس رمضان کو پہنچیں گے اور اللہ کی توفیق سے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. اس رمضان کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ اس کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو
جنت کے دروازے کھول کے نیکیوں کی طرف رغبت دلانا مقصود ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص رمضان میں فوت ہوتا ہے وہ ہمیشہ جنتی ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اعمال جیسے بھی ہوں جو شخص رمضان میں فوت ہوگا وہ جنتی ہوگا. یہ بات درست نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کرتے ہیں اور جنت کے دروازے کھولتے ہیں کہ لوگوں کی نیکیوں کی طرف رغبت ہو اور نافرمانیوں سے یہ لوگ دور ہوں. اور شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ شیاطین کا جو زور ہے، جو انسانی نفوس پر شیاطین کا اثر ہے، جو ان کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا، جو ان کو گناہوں کی طرف رغبت دلاتا ہے، جو ان کو کھینچ کے لے جاتا ہے اللہ کے نافرمانی اور اللہ سے بغاوت والے امور پر، اس کا زور تاکہ ٹوٹ جائے. اور اللہ کی توفیق سے ہم تمام لوگ اپنی ذات پر اس زور کو ٹوٹتا دیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو مساجد کی رونق جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے. اور عام طور پر جو لوگ نمازوں میں غفلت کرتے ہیں اور عبادات میں غفلت کرتے ہیں وہ بھی اس مہینے میں ان کا ایک تعلق بنتا ہے. اور گناہوں سے بہت سارے گناہ جو 11 مہینے کرتے ہیں اس مہینے میں اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس رمضان میں ان نیکیوں کا کرنا اور ان گناہوں سے بچنا، اس کا کامل طور پر فائدہ تب ہے جب یہ چیزیں ایک مہینہ مسلسل کریں اور پھر یہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائیں. پھر اگلے 11 مہینے اس مہینے کا اثر میری اور آپ کی شخصیت پر دکھائی دے. اور اگر وہ دکھائی نہ دے تو پھر روزہ تو رکھا ہے لیکن نمازوں میں وہی غفلت جاری رہی ہے. روزہ تو رکھا ہے لیکن جو فراڈ ہم پہلے کرتے تھے وہ ویسے ہی کرتے رہے. روزہ رکھا ہے، چیزیں جو ہیں وہ ملاوٹ کے ساتھ ہم بیچی ہیں رمضان میں. روزہ رکھ کے لوگوں سے ناجائز طور پہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، جھوٹ بولے ہیں، کاروبار میں غلط چیزیں جھوٹ بول کے بیچی ہیں. اور وہ سارے اگر کام جاری ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو جھوٹ نہ چھوڑے، اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا رہنے سے، اس کے پیاسا رہنے سے کیا غرض ہے؟ وہ نہ بھوکا پیاسا رہے. اللہ کا مقصد بھوکا پیاسا رکھنا ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتے. اللہ تعالیٰ اس سے انسان کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، اور سکھانا یہ چاہتے ہیں کہ جو شخصیت میں بری چیزیں ہیں، جو اخلاق رذیلہ ہیں، جو منفی چیزیں ہیں، اس کو شخصیت سے ہٹا دیا جائے، اس کو الگ کر دیا جائے. اور وہ اگر نہیں ہو رہی، وہ ویسے ہی جاری ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے رمضان المبارک روزے کا فائدہ تب ہے جب نیکی کریں اور وہ نیکی پھر ہماری مستقل ہو جائے، ہم مستقل مزاج ہو جائیں. ایک مہینہ اس طرح نیکی اور اس طرح اللہ کی فرما برداری میں گزاریں کہ اگلے 11 مہینے نافرمانی میں جانا مشکل ہو جائے. پھر روزے کا مزہ ہے، اور پھر روزے کا مقصد اور روزے کی حکمت اور روزے کا نتیجہ ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان المبارک اور اس روزے کی فضیلت میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص 2 چیزوں کے ساتھ حالت ایمان میں ہو، وہ مومن ہو، اور نیت اس کی اللہ سے اجر لینے کی ہو، کوئی اور نیت نہ ہو، نیت خالص ہو، مومن ہو. 2 شرطوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے. سوچئے کہ زندگی کے 40-50 سال گزر گئے
اور یہ گناہوں میں گزرے ہیں، اس میں گناہ ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور اللہ تعالیٰ اگر فرمائیں کہ آپ روزہ رکھے خالص میرے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، کسی کو پوچھنے کے لیے نہیں کہ تم نے کتنے روزے رکھے ہیں. یہ بڑا ہی عجیب سوال ہے، یہ بڑا ہی عجیب سوال ہے کہ ایک بالغ آدمی، ایک مومن آدمی، ایک مسلمان جس پر اس کے اللہ نے روزے فرض قرار دیے ہوں، وہ دوسرے بالغ اور مومن سے پوچھتا ہے کہ تم نے کتنے روزے رکھ لیے ہیں. یہ کیا سوال ہے بھئی؟ جتنے ہو گئے ہیں اسے اتنے ہی رکھنے چاہیے. میں نے تو اتنے رکھے ہیں، تم نے کتنے رکھے ہیں؟ نہ تمہیں بتانے کی ضرورت ہے نہ پوچھنے کی ضرورت ہے، سب نے 30 رکھنے ہیں، یہ فرض ہیں. اور اگر تو کوئی شخص اس لیے بتائے اور اس لیے پوچھے کہ لوگوں کی رغبت کے لیے، تو پھر تو اس کی گنجائش موجود ہے، پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر اس لیے بتائے کہ میں بتاؤں کہ میں نے بھی روزے رکھے ہیں اور میں نے کتنے رکھ لیے ہیں، تو پھر وہ گویا کہ ایک شرط اس کے روزے میں سے مفقود ہو گئی. پھر وہ اللہ سے ثواب کی امید سے اور اس نیت سے نہیں رکھ رہا، وہ تو لوگوں کے ہاں اچھا بننے کے لیے رکھ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 شرطوں کے ساتھ جو روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور بالکل اسی طرح فرمایا من قام رمضان ایمان و احتسابا، جو رمضان کا قیام کرے انہی دونوں شرطوں کے ساتھ. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو لفظ قیام ہے اس سے مراد تراویح ہیں، کہ جو گویا کہ تراویح پڑھتا ہے انہی دونوں شرطوں کے ساتھ تو اس کے سابقہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو مومنوں کیا چاہیے؟ میں اور آپ اللہ سے اور کیا مانگتے ہیں کہ زندگی نافرمانی میں گزار دی ہو یا فرما برداری میں گزاری، لیکن اس کے باوجود نافرمانیاں ہوئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم 1 مہینہ یہ کر لو تو میں سارے گناہ معاف کر دوں. کیا چاہیے؟ غفلت کی انتہا ہوگی اگر مومن اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. اور میں آپ کو قیام سے یاد آیا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کی توفیق سے مرکز النور میں پہلے کی طرح اس دفعہ بھی قیام اللیل اسی اہتمام سے ہے جیسے ہم پہلے کرتے ہیں. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرآن مجید خوبصورت آوازوں کے ساتھ پڑھو، اور ہم اللہ کی توفیق سے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں ان قراء کو ہم لے کے آئیں جو خوبصورت آوازوں سے قرآن پڑھتے ہوں. تو اس دفعہ بھی ہمارے پاس 3 قراء ہیں، قاری سلمان سلیم صاحب ہیں، قاری طیب صاحب ہیں اور قاری اکمل شہین صاحب ہیں. تینوں معروف قراء ہیں اور تینوں بہت خوبصورت قرآن پڑھنے والے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ روزے رکھیں تو قیام اللیل کے لیے، تراویح کے لیے تشریف لائیں. قرآن مجید کا خلاصہ، قرآن سنیں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ کا پیغام کیا ہے، خلاصے میں وہ سنیں. تو تشریف لائیں، اس مہینے کو اپنے لیے فائدہ مند بنائیں، اپنے وقت کو نکالیں، اپنا سکرین ٹائم کم کریں، موبائل کا جو غیر مفید وقت ہے اس کو کم کریں، اور وہ وقت تلاوت میں لے کے آئیں، اس وقت کو اللہ کے ذکر و اذکار میں لے کے آئیں، اس وقت کو نوافل میں لے کے آئیں، اور مسجد کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریے. جو لوگ جا چکے، ہم نے چلے جانا ہے، اور ہم آہستہ آہستہ رواں دواں ہیں، ہم ان کو ملنے والے ہیں جو اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں. عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں، اللہ کے اور موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے فائدہ اٹھا لیجئے. میں بھی فائدہ اٹھاؤں، آپ بھی فائدہ اٹھائیں، بجائے اس کے کہ وہ وقت آن پہنچے کہ جب مہلت باقی نہ رہے، نہ پھر رمضان میسر ہو نہ روزہ میسر ہو. آج بہانے کرنے کی بجائے کہ مجھے تو ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا، میری تو طبیعت یوں ہو جاتی ہے. معاملہ سمجھیں آپ کا اور اللہ کا ہے. آپ کا معاملہ مخلوق کے ساتھ قطعاً نہیں ہے، کسی دوست کے ساتھ نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کے ساتھ نہیں ہے. آپ کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ ہے، اور آپ نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ مولوی صاحب کو کرنا ہے، نہ دوست رشتہ دار کو کرنا ہے. اس رمضان سے فائدہ اٹھائیے. اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور جو گناہ موجود ہیں اس رمضان میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کے، توبہ کر کے، آنسو بہا کے اللہ سے معافیاں مانگ کے صاف شفاف ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.